میں نے پنجاب میں صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ میں نے پنجاب کے ہسپتالوں کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ میں نے پنجاب میں بڑے تجربہ کار ڈاکٹرز بھرتی کر دیے ہیں۔ میں نے پنجاب میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ یہاں پر آ کر علاج کروائیں، سے لے کر مجھے گلے میں انفیکشن ہے، میں لندن جا رہی ہوں دوائی لینے۔ اس پورے ٹوٹل دورانیہ کو بے شرمی کہتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کیا قسمت ہے تمہاری کہ تمہاری ملکہ عالیہ فام سنتالیہ میڈم شریف خاندان کی سپتری وہ جا رہی ہیں لندن کیا کرنے، اپنے گلے کے انفیکشن کی دوائی لینے۔ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کینسر بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو جائے، تو ہم نے اسی پھٹے کے اوپر لیٹ کر مر جانا ہے۔ ہمارے پاس باہر جانے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور ان کے گلے کا انفیکشن ہوتا ہے تو یہ جاتی ہیں باہر اپنے ذاتی معالج سے دوائی لینے، اور یہاں پر یہ بھاشن دیتی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے لوگ آ کر پنجاب میں علاج کروائیں۔ آفریں چلتی ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا، ان کے باپ کا علاج نہیں ہو پاتا، ان کے چچا کا علاج نہیں ہو پاتا، ان کے پورے خاندان کزنوں کا علاج نہیں ہو پاتا ہے یہاں پر۔ لیکن ان کے بھاشن دیکھو کہ ہم نے پنجاب میں انقلاب برپا کر دیا، صحت کے شعبے میں یہ کر دیا ہے، فلاں ایمبولنس، فلاں ٹکار تو فلاں ٹکار، یہ آ گئی ایئر ایمبولنس، یہ جا رہی ہے ایئر ایمبولنس، لیکن اپنا علاج صرف گلے کا انفیکشن بھی ہو جائے تو وہ لندن سے لینا ہے۔ خیر بات اتنی مطلب سادہ نہیں ہے، صرف گلے کا انفیکشن نہیں ہے، انفیکشن بہت بڑا ہے، آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ وہ جا رہی ہیں اپنے ادھورا پلان جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک ریٹائرڈ آدمی تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ پلان پورا ہوگا، لیکن فی الحال وہ پورا نہیں ہوا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے تو ان کو جانا پڑے گا۔ اور وہاں پر ان کا باپ جی جو ہے نواز شریف، وہ پہلے بھگوڑا لندن گیا، وہاں سے امریکہ گیا، وہاں سے لندن ابھی لوٹ آیا ہے، تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کر ایک نئی سازش بنیں گے اس ریٹائرڈ شخص کے ساتھ بیٹھ کر۔ وہ پلان کا حصہ تھا، لیکن پلان جو ہے وہ ادھورا پڑا ہوا ہے، لہٰذا اسی شخص کے پاس پلان کا دوسرا حصہ ہے، تو اس نے ڈسکس کرنا ہے اور اسی نے جو ہے وہ سائن کروانے ہیں، یا جو بھی مطلب گارنٹیز ہوتی ہیں تو وہی وہ شخص کر سکتا ہے۔ تو یہ محترمہ اور ایک اپنا گلے کی کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہے، اچھا خاصا گلا پھاڑ پھاڑ کر بات کرتی ہیں اور زمین تک لرزتی ہے، اس کو کوئی انفیکشن نہیں، البتہ کوئی سرجری ورجری جو ہے وہ کروانی ہوگی، اور کوئی مذاکرات ہیں وہ ضرور کرنے ہیں۔ باقی یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے کہ جی گلے کی سرجری ہے، گلے کا انفیکشن ہے، گلے میں کوئی انفیکشن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی ان اخلاقیات کے چیمپئنز کی طرف کہ جی لوگوں میں اخلاق ختم ہو گیا ہے۔ لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک لعنت کیا بھیجی گئی کہ یہاں پر شور مچ گیا، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، عذاب آ گیا، عمران خان نے بدتمیز کر دیا عوام کو۔ دیکھو جی لندن میں 6000 کلومیٹر دور ان کو کسی اور ملک میں ایک لعنت پڑتی ہے ریٹائرڈ جج کے اوپر، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ بدتمیز ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے۔ لیکن اپنے ہی ملک میں انتظار پنجوتا کو آپ لوگوں نے دیکھا، 25 دن اس کے اوپر ظلم کیا گیا، اس کو اغوا کیے رکھا، اس کو بازیاب کس طرح کروایا، ایک ڈرامہ رچا کر کے جی دیکھیں ہم نے بازیاب کروایا ہے، پولیس مقابلہ ہوا ہے، دیکھیں جی۔ اچھا پولیس مقابلہ کیسے ہوا؟ وہ خود مطلب موبائل سے ریکارڈنگ کرتے جا رہے ہیں ایک نامعلوم گاڑی کی۔ اب نامعلوم گاڑی کا ان کو پتہ ہے کہ یہاں انتظار پنجوتا بیٹھا ہے، لہٰذا ریکارڈنگ پہلے ہی لگا دو، اور وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا نام انتظار ہے۔ اچھا انتظار حسین، یعنی وہ جانتا تو پہلے ہی تھا۔ تو ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ کوئی اگر مارا جا رہا ہے، کوئی پیٹا جا رہا ہے، کسی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، تو وہ اخلاقیات سے گری ہوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کی اگر گھروں میں آپ گھس رہے ہیں، پولیس گھس رہی ہے، اٹھا رہی ہے، چھوٹے 11 سال کے 9 سال کے 4 ماہ کے بچوں کو اگر گھسیٹ رہے ہیں، ان کے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہ اخلاقیات سے گری ہوئی چیز نہیں ہے ان بے شرموں کے نزدیک۔ جبکہ 6000 کلومیٹر دور کسی اور ملک میں قاضی کے اوپر کوئی اگر لعنت بھیج دیتا ہے تو یہاں پر طوفان برپا ہو جاتا ہے، عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو بہت بڑا ناانصافی ہو گئی، بہت بڑی بدتمیزی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلے 2.5 سال سے یہی لوگ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مارا ماری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لا قانونیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا تھا یاسمین راشد کی گاڑی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے تھے، کس کی طرف سے؟ اسی ریاست کے اہلکاروں کی طرف سے۔ شیشہ توڑ دیا گیا تھا، اندر وہ خود ایک عورت نہتی بیٹھی ہوئی تھی۔
اب گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو کر لعنت بولنا وہ بدتمیزی ہے، لیکن ایک عورت جو بیٹھی ہوئی گاڑی میں اس کے شیشے توڑ دینا، اس کو مطلب سائڈوں سے ڈنڈے مارنا، وہ بدتمیزی نہیں ہے، وہ اخلاقیات ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ قاضی کو لعنت بھیجنا کسی اور ملک میں 6000 کلومیٹر دور، ہاں یہ جو ہے یہ بدتمیزی ہے۔ اور بات ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کی، پی آئی اے جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویلاگ کرنا ہے بڑے تفصیل کے ساتھ کہ کب پی آئی اے جو ہے وہ وجود میں آئی، اس کے ساتھ اصل میں کیا گیا، یہ کیوں اتنے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم فائر وال لیتے ہیں سوشل میڈیا کی بندش کے لیے، اپنے ٹارگیٹڈ اچیو کرنے کے لیے، کون سا کانٹینٹ سامنے آنا چاہیے کون سا نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے ہم 40 ارب جھونک دیتے ہیں، جو ایک سافٹ ویئر ہے۔ مطلب فائر وال ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ مطلب آپ کا موبائل ہے اس کو آپ چھو سکتے ہیں، آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس کو آپ چھو سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور ڈیوائس ہے اس کو آپ چھو سکتے ہیں۔ فائر وال ایک سادہ سا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، مطلب ڈاؤن لوڈنگ کے تھرو ملتا ہے یا لنک کے تھرو ملتا ہے۔ اب اس چیز کا ہم نے 40 ارب دے دیا، لیکن ایک چیز جس کے پاس 30 جہاز ہیں، بوئنگ جہاز ہیں، ان کی قیمت جو ہے وہ 10 ارب روپے ہم لگا رہے ہیں۔ تو اس ملک، اور وہ بھی اچھا مذاق یہ ہے، مذاق آپ یہ دیکھیں کہ وہ نواز شریف کہتا ہے جی مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں، ایئر پنجاب کے نام سے ہم چلائیں گے۔ مطلب لخ لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر، معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا لفظ استعمال کی ہے۔ اب جب خرید لی جائے گی پی آئی اے مریم نواز خرید لے گی، یہ خود خرید لیں گے تو پھر چلنے لگے گی، پھر وہ منافع میں جانے لگے گی۔ لیکن اگر وہ حکومت کے انڈر چل رہی ہے، اس قوم کے پیسے پر چل رہی ہے، تو وہ منافع نہیں کما سکتی۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے عوام کے پیسے سے وہ منافع میں نہیں جا سکتی، لیکن جب ہم خرید لیں گے تو وہ جناب منافع دینے لگے گی، وہ انٹرنیشنل ہو جائے گی، وہ نیو یارک جانے لگے گی، ٹوکیو جانے لگے گی، لندن جانے لگے گی، یورپ جانے گے، ماسکو جانے لگے گی۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ جی ہم جب خرید لیں گے تو وہ منافع دینے لگے گی، فی الحال وہ منافع نہیں دے سکتی۔ اب کیا ہے، اگر تم لوگ اتنے ہی مطلب قابل ہو تو ابھی چلاؤ نا اس کو، حکومت کے ہوتے ہوئے اس کو چلاؤ نا۔ لیکن جب اس کو پرائیویٹائز کر کے جب خود خرید لیں گے تو ان کے بقول پھر منافع میں جانے، ایئر پنجاب کے نام سے جب یہ چلنے لگی تو پھر منافع دینے لگے گی۔ اصل میں یہ سب پرائیویٹائز چیزیں جو ہے نا، ان عدالتوں ان اداروں کو جو ہے وہ ان کا بٹھا اسی لیے بٹھایا گیا ہے کہ یا تو ان کے متبادل جو اپنے ادارے ہیں وہ منافع دینے لگیں، یا جو ادارے ختم ہو جائیں گے ان کو پھر ہم خرید لیں گے اور ان کو پھر منافع میں چلائیں گے۔ وہ عمران خان کہتا ہے کہ کاروباری شخص، تاجر شخص کو کبھی حکمران نہیں بنانا چاہیے، اور اس کی بات صحیح ہے۔ صرف عمران خان نہیں کہتا، یہ ڈھیروں انسانوں کے یہ قول ہیں کہ کوئی بھی کاروباری شخص، تاجر شخص جو ہے وہ ملک کا جو ہے وہ لیڈر نہیں ہونا چاہیے، ملک کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، ملک کا صدر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز ہے، جب کاروباری لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے تو یہی ہوگا کہ پی آئی اے جو مطلب ایک ایسی ایئر لائن تھی جس نے سب سے پہلے اس میں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی تھی، میوزک انٹروڈیوس کروایا تھا، فریشمنٹ انٹروڈیوس کروائی تھی، وہ پہلی ایئر لائن تھی جو ماسکو سے براستہ ایشیا کو یورپ سے ملاتی تھی، اور وہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے تقریباً 6.5 گھنٹہ میں لاہور سے لندن تک کا فاصلہ طے کیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، پوری دنیا میں اس کی وہ مثالیں دی جاتی تھیں۔ فیض احمد فیض نے اس کو ایک جملہ دیا تھا کہ با کمال لوگ لاجواب سروس، تو اب وہ لاجواب سروس با کمال لوگ وہ ختم ہو گئے۔ پھر اس میں جعلی ڈگریوں کے والے لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے گئے، تقریباً 90 کی دہائی سے اوپر جعلی ڈگریوں، یہاں تک کہ میٹرک پاس جو ہیں وہ پائلٹس بھرتی کیے گئے۔ پھر ظاہر ہے اس کا یہی کچھ ہونا تھا، اور یہ جان بوجھ کر کیے گئے، اور اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو خود ہی خریدنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بے شرمی ہے، پاکستان میں بے شرمی کا راج ہے، اور بے شرم کون کون ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ سب کو ان کے چھٹکارے کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ آپ کی دعائیں، ہماری دعائیں اللہ کرے جلد قبول ہوں، اور ان مردہ خوروں سے ہماری جان چھوٹے، پاکستان کی جان چھوٹے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔